پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو دیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر دہی ڈال دیں، بھنڈیاں خستہ ہو جائیں گی۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر نمک اور لیموں لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ناریل کے روغن میں لیموں کا رس ذرا سا ملا لیجیے اور اسے سر پر مالش کیجیے۔ چند ہی روز ایسا کرنے سے سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر ٹالکم پاؤڈر تھوڑا سا چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھا دی جائے تو نمی سے محفوظ رہیں گے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو استعمال کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔